إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قابل قدر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی دروس میں اسلام میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں ہم نے کچھ باتیں دیکھیں کہ اسلام علم کی ترغیب دیتا ہے، خصوصاً دینی علم کی، کیونکہ علم دین کے بغیر ایک انسان آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کی کامیابی کا مدار بھی اس علم پر ہے۔ سماج میں خیر کا آنا دنیاوی علوم کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ اچھی بلڈنگ کا بن جانا، اچھی مشینوں کا بن جانا، اچھی سواریوں کا میسر ہونا، دنیاوی کام کاج کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کا ترقی کر جانا، کمیونیکیشن کے وسائل کا بہتر ہو جانا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں، لیکن انسان کو مفید نہیں بناتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں خود انسان کو فائدہ مند بناتی ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے خیر بنے؟ بلکہ یہ ساری چیزیں انسان کی رفتار کو بڑھاتی ہیں۔ اب اگر انسان کی رفتار تیز ہے اور اس کی سمت صحیح ہے، اچھی بات، اور اگر اس کی رفتار تیز ہے لیکن اس کی ڈائریکشن غلط ہے، وہ غلط سمت میں گاڑی دوڑا رہا ہے، اس کی زندگی غلط سمت میں دوڑ رہی ہے، تو یہ تیز رفتاری ہلاکت میں جلدی لاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ٹیکنالوجی، مادیت، اس کی ساری ترقی کے باوجود سماج پہلے سے زیادہ پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیزیں ترقی کرتی جا رہی ہیں اور انسان زوال پذیر ہو رہا ہے۔ ہر چیز انسان کے آس پاس دیکھیے، اس کی کوالٹی، اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، لیکن انسان کا لیول وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ لہذا دین کا علم یہ انسان کا لیول بڑھاتا ہے۔ پھر چاہے چیزوں کا لیول چھوٹا ہو، کمتر ہو، اگر انسان کا لیول اچھا ہے، سماج خوشحال ہوتا ہے۔ سماج خوشحال ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ درد میں اس کے کام آتا ہے۔ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانور بھی، ان کے لیے انسانیت بہتر بنتی ہے۔ پھر چیزیں کم ہو تو غم نہیں، پھر اگر ایک روٹی ہو دو لوگ بانٹ کے کھا سکتے ہیں، آدھی آدھی۔ لیکن اگر ٹیکنالوجی کی ترقی ہو اور انسان کا زوال ہو تو پھر اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انسان دوسروں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیتا ہے، اسی ترقی کو استعمال کر کے انسان ایسے طور پر کھانے میں، دودھ میں، دوائیوں میں ملاوٹ کرتا ہے
کہ کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ ملاوٹ اتنے اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ معلوم نہیں پڑتا۔ پھر ٹیشو پیپر کو ملائی کے طور پر کھلا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے نہ جانے کپڑے دھونے کے اور پینٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں، کتنے پینٹ ہیں، ان سے دودھ بنا سکتے ہیں اور ٹرینوں میں پلا سکتے ہیں۔ تیل اور گھی کے اندر پھر چربی بھی ملا سکتے ہیں، اور ایسے ملایا جاتا ہے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا، حتیٰ کہ دواؤں میں ملایا جاتا ہے۔ دوا میں ایسی ملاوٹ کہ انسان کے لیے وہ دوا خود نقصان دینے والی بن جائے۔ تو یہ اگر دنیا کا علم انسان کے پاس آ جائے، لیکن دینی علم اگر اس کے پاس نہیں ہو، تو دنیا کی ساری ترقی کے باوجود انسان بڑا خطرہ بن جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ اسلام دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ پڑھو مت، لکھو مت۔ سائنس کا علم، آسمان و زمین کا علم، انسان کے جسم کا علم، اطراف میں جتنی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کا علم، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ اگر اچھا انسان ان علوم میں ترقی کرتا ہے تو اور بھی اچھا ہے۔ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جب یہ علم جائے گا، یہ ٹیکنالوجی جائے گی، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اسلام ہی سکھاتا ہے کہ چیزوں کو بہتر بنانے سے پہلے انسان کو بہتر بناؤ، کہ اگر انسان بہتر بن جائے تو پھر چیزیں بہتر بننا سماج کے لیے بہتری لائے گا۔ لیکن انسان اگر بگڑا ہوا ہو اور سب کچھ اچھا بن جائے تو یہ بگڑا ہوا انسان پھر ایک آدمی کو قتل کرنے کی بجائے تلوار سے ترقی ہو کے گن مشین بن جائے۔ اسکول میں نوجوان جائے گا اور معصوم بچوں کو ایک ساتھ کئیوں کو قتل کر دے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نیوز میں آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کوئی لڑکا تھا، غصے میں آ گیا، ماں باپ نے موبائل چھین لیا، یا لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر تھا، لڑکی نے انکار کر دیا، تعلقات ختم کر دیے، یا امتحان تھا، امتحان میں فیل ہو گیا، یا جاب ڈھونڈ رہا تھا، جاب نہیں ملا، یا جاب کر رہا تھا، پریشر سپیریئرز کا اتنا زیادہ تھا، بریک ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ گن خریدا، اچھے میں کی گن خریدا، چھوٹی موٹی نہیں، ایسی گن ایک بٹن دبایا تو کئیوں گولیاں نکلیں اس میں سے، ایک ٹریگر کے اوپر کئیوں گولیاں نکل رہے ایک ساتھ، گن مشین۔ اور وہ لے کر اسکول میں گیا، کالج میں گیا، پارک میں گیا، اور اپنا غصہ سب پہ نکالا۔ ٹیچرز ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کو، جس کو آنکھ بند کر کے اندھا دھند فائر کیا، 20، 15، 50، معلوم نہیں کتنے لوگ اس سے مر گئے۔ مشین کی ترقی ہوئی، لیکن جس کے ہاتھ میں وہ مشین ہے اس آدمی کے اندر سدھار نہیں آیا۔ وہی مشین جو معصوم لوگوں کی حفاظت کے لیے برے لوگوں سے حفاظت کا ذریعہ تھی، وہی ان معصوم لوگوں کے قتل کا ذریعہ بن گئی۔ مشین میں ترقی ہے، انسان صحیح آدمی کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سماج کتنا بھیانک بن سکتا ہے اگر چیزیں ایک دم بہتر بن جائیں، اسلام بدتر ہو جائے، انسان بدتر ہو جائے۔ یہ اسلام ہے جو انسان کو بہتر بناتا ہے۔ اگر انسان بہتر ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر ٹیکنالوجی پیچھے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بہت سارے بوڑھے لوگوں سے پوچھئے جو لاٹھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے بھائی ہمارے زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی، لیکن لوگ پھر بھی کچھ بگاڑ تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا تمہارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو بھی آپ پوچھ لیجیے، وہ بولے گا کہ آدمی گناہ کرتا تھا، چوری چھپے کرتا تھا، پکڑا جاتا تھا، شرمندہ ہوتا تھا۔ آج ایئرپورٹ پہ جائیے، ٹرینوں میں جائیے، بسز میں جائیے، بے حیائی آپ کو کھلے عام دکھائی دے گی۔ اور
ایک آدمی اتنا شریف ہوا کرتا تھا، پاس پڑوس کا لحاظ رکھتا تھا. آج ہیں؟ آج نہیں ہے. پرائی عورتوں کے تعلق سے آدمی حساس ہوتا تھا. جس کو بدکاری کرنا ہے کہیں جا کے کر کے آتا تھا، منہ کالا کر لیتا تھا. آج آپ دیکھیے، آج یہ وبا عام ہے. میڈیا کی ترقی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی وجہ سے افیئرز، پیار محبت بازیاں شادی شدہ لوگوں میں چل رہا ہے. سوچنے کی چیز ہے. کالجز کو دیکھیے، تعلیمی مراکز کو آپ دیکھیے، پاس پڑوس کا ماحول آپ دیکھیے. لڑکی جا رہی ہے، لڑکے چھیڑ رہے ہیں اس کو، کوئی بولنے والا نہیں. پکنک پوائنٹس پہ آپ جائیے، آپ کو بے حیائی دکھائی دے گی. جان و مال کا نقصان، عزتوں کا نقصان. ماحول اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے، بگاڑ اتنا عام ہے کہ تعلیمی ترقی کے باوجود بھی، بلکہ تعلیمی مراکز ہی خود بے حیائی کا اڈا بنے ہوئے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو مصیبت ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ دنیا کا علم تو ہے، اخلاق والا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. تو ایک درمیانی راستہ ہم کو اپنانا چاہیے. ماں باپ کو آپ دیکھیں گے، بچہ پڑھ رہا، بچی پڑھ رہی، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے. مسلمان ترقی میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں. مسلمانوں کی پستی کا واحد سبب ایجوکیشن نہیں ہے. کسی نیوٹن نے بتا دیا ایجوکیشن نہیں ہے مسلمانوں میں، اس لیے سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے. جن قوموں کے پاس ایجوکیشن ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، ان قوموں کا حال کیا ہے ذرا دیکھیے. وہاں سکون ہے، وہاں عزتیں محفوظ ہیں، وہاں جان و مال محفوظ ہے. پھر ان کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کی ترقی نے علم کی، دنیا کے علم کی، ان کی تو ہے. ویسٹرن کنٹریز کو آپ دیکھیے، وہاں آج تک کالے گورے کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آج تک کالے گورے کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا. آج بھی وہ، جیسے ہمارے ہاں پر بھی ہے، فلاں اچھوت ہے، فلاں بڑی قوم کا ہے، بڑی ذات کا ہے. آج وہاں پہ بھی ویسے ہی ہے. کالا چھوٹی ذات کا ہے، گورا وائٹ سپریمیسی. گورے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں اور کالے لوگ گھٹیا ہوتے ہیں. حبشی، ہاں جو بھی لوگ چاہے وہ امریکہ میں بسے ہوئے ہوں، سالوں سال ان کی 1 سے 2 3 نسلیں وہاں بسی ہوئی ہوں، پھر بھی وہ حق نہیں پاتا ہے. عام طور سے وہ حق نہیں پاتا ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ LGBT ابھی جو چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا. ہاں، عورت دولہا دلہن، مرد دولہا دلہن، بیوی شوہر. وہاں جو ہے اس طرح کی شادیاں الاؤڈ، پرمیسیبل ہے، چلتا ہے. کوئی آدمی اگر اس کمیونٹی کا ہو، اس کو حق مل جاتا. کالوں کو اب تک یہ حق نہیں ملا، ان کو اپنا حق ملنا مشکل پڑتا ہے. لیکن کوئی آدمی عورت بن گیا ہو، عورت آدمی بن گئی ہو، اس کے حقوق کے لیے وہ لڑ سکتا ہے. لیکن کوئی کالا ہے، اس کا حق اس کو اب تک نہیں ملا ہوا ہے. کیا فائدہ ایسی ترقی کا کہ جو مردوں کو عورت بنا دے، عورتوں کو مرد بنا دے، اور ان کے حقوق کی بات تو کرے، لیکن واقعی ایک انسان ہے، صرف رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے اس کو حق نہیں مل پایا. اس کو یہ انسانیت جب گرتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے. پڑھے لکھے قوموں میں، وہی آپ حرم میں جائیے، آپ کو وہاں پہ یہ چیز نہیں دکھے گی. طواف کرنے کا معاملہ ہو، صحیح کرنے کا معاملہ ہو، نماز کی صف بندی ہو، کالے لوگ پیچھے جاؤ، ہاں چینی لوگ اس سے پیچھے جاؤ. ایسا ہے؟ سر سب بنے گی، کون آگے کون پیچھے، کوئی اس طرح کی سیگریگیشن نہیں ہے کہ فلاں قوم کے لوگ پیچھے رہیں گے، عرب آگے رہیں گے. ہے ایسا؟ سوچیے.
وہ عربوں کے کنٹرول میں پورا، پھر بھی نہیں وہاں پہ. کتنی عجیب بات ہے. یہ اسلام کی عظمت ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے ایسا معاشرہ بنا دیا 1400 سال پہلے، اس کے اثرات آج تک باقی ہیں، اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ گورے اور کالے میں فرق کرے. آج ہمت ہی نہیں، بولے گا بے جگہ ہو جائے گا، بے عزت ہوگا. وہ اتنا پاورفلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا اس کو وہاں پہ کہ مسجد نبوی کا پہلا مؤذن کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. کالے کلوٹے ایک دم بدصورت، لیکن وہ مؤذن بنیں گے. کس بنیاد پر؟ ایلیجیبلٹی. اسی لیے صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے خواب دیکھا اذان والا کہ جس میں اذان کے کلمات فرشتہ ان کو بول کے سکھا رہا ہے کہ یہ اذان کے کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور خواب بیان کیا. آپ نے کہا کہ انہا لرؤیا صدق انشاءاللہ، یہ خواب سچا خواب ہے انشاءاللہ. لیکن کیا کہا؟ بلال اذان دو. خواب دیکھا انہوں نے، عرب نے، اور مؤذن بنایا جا رہا ہے کس کو؟ حبشی کو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس لیے کہ بلال تم سے زیادہ اونچی آواز والا ہے. ایلیجیبلٹی، صلاحیت، جو کام انہوں نے کرنا ہے اس کام کی صلاحیت ان میں زیادہ ہے تمہارے مقابلے میں. تم عرب ہو، یہ حبشی ہیں، تم نے خواب دیکھا ہے، تمہارا شرف ہے، اللہ نے تم کو دکھایا خواب. اذان تم نہیں دو گے. اذان کون دے گا؟ جس کی آواز اونچی ہے. سوچیے وہ معاشرہ کیسا ہے. اور آج یہ معاشرہ دیکھیے تو کیوں ایسا؟ دنیا کا نالج ہے لیکن وہ بنیاد نہیں ہے جو آسمان سے آنے والے علم کے ذریعے سے جس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. برابری والا وہ معاملہ نہیں ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اسلام دنیاوی علوم کا دشمن نہیں ہے. یہ علوم مفید ہے، ان میں سے فائدہ مند بھی علم ہیں، کچھ غلط بھی ہیں. گیمبلنگ، ریس اور اس طرح کی جتنی خرافات ہیں، لاٹری، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اور جادو کا علم، ایسٹرالوجی، یہ اس طرح کی جتنے علوم ہیں، ضرورت نہیں انسان کو اس کی کہ غلط ہے یہ، بلکہ اس سے نقصان ہے انسان کا. ایسے علوم کو اسلام رد کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. لیکن جو علوم مفید ہیں انسانیت کے لیے، مشینیں بنانے کا علم، دوائیوں کا علم، کپڑے اور نہ جانے کتنی ضرورت کی چیزیں انسان کی ہیں، اس کو بہتر سے بہتر بنانے، گاڑیاں، موٹر، الیکٹرسٹی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے انسان اچھا بنے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیں گے اس کو. تو اسلام میں آج مسلمان بہت سارے وہی گیت گانے لگے ہیں جو دوسری قومیں گا رہی. بھائی ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ان کو آخرت کو ماننا نہیں ہے، اللہ سے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ جو بول رہے آپ اس کے پیچھے آپ بھی بولنا شروع کر دیے. سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ دنیا کا ایجوکیشن ہونا چاہیے. سارے مسائل کا حل یہ نہیں ہو سکتا ہے. کچھ مسائل کا حل ہے. وہ دنیا میں جو انکنوینئنس انسان کو ہوتی ہے، ان پڑھ آدمی کو، اس انکنوینئنس کو ختم کرنے کے لیے یہ علوم ہیں. انسان کے کچھ مسائل کا حل اس میں ہے، سارے مسائل کا نہیں ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا پھر دینی اس میں بھی تو نہیں ہے نا. عالم صاحب کو گاڑی بنانے آتی کیا؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا کیا؟ تو دین میں بھی تو سارے مسائل کا حل نہیں ہے. میڈیکل مسائل کا حل نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے مسائل کا حل نہیں ہے. پلین چلا سکتے ہیں مولوی صاحب، بیٹھو چلاؤ، بسم اللہ بول کے چلاؤ، بولے تو آتا ان کو چلانے نہیں. لیکن جو معظم مسائل انسان کے ہیں وہ دین ہی حل کر سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟
کوئی آدمی کہہ سکتا پھر ٹھیک ہے نا، آپ بول رہے نا دنیا کی علوم میں سارے مسائل کا حل نہیں ہے، دین کے بھی علم میں سارے مسائل کا حل نہیں ہے نا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ دینی علوم میں معظم مسائل، جو بڑے مسائل انسان کے، ان کا حل ہے. اور دینی علم میں اور دنیاوی علم میں فرق یہ ہے کہ دینی علم انسان کو اچھا بناتا ہے اور باقی ساری چیزیں انسان کے تابع ہیں. یہ بن گیا تو سب صحیح ہوتا ہے. اس اعتبار سے دینی علم کی برابری دنیا کا علم کر سکتا نہیں. اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ عنوان ہمارا وہی ہے، پڑھنے لکھنے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، پڑھنا لکھنا سیکھو، آگے بڑھو، پڑھو آگے بڑھو، سب اپنی جگہ درست ہے. لیکن دینی علوم سے آزاد ہو کر نہیں، دینی علوم کی ناقد نہیں، دنیا دار بن کے نہیں، دوسری تہذیبوں کو لیتے ہوئے نہیں، بلکہ اسلام کا علم نمبر 1 پر، باقی سارے علوم نمبر 2 پر. اس کو یاد رکھیے. اسلام کا، دین کا علم نمبر 1 پر. پھر آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، میکینک بنو، الیکٹریکل انجینئر بنو، جو بننا ہے آپ بنو. دنیاوی اعتبار سے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ سطح پر آپ جیو. اسلام میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو پروموٹ کرے گا. لیکن پہلے اچھے بنو. ڈاکٹر بھی جاتا جب علاج کرنے کے لیے، پہلے کیا کرتا؟ اپنے آپ کو سینیٹائز کرتا، اس کے بعد جا کے چیک اپ کرتا نا. وہ کیے بغیر اچھا علاج کرنے والا بولتے اس کو پہلے خود صاف ہو پھر اس کو صحیح کر. پہلے خود اپنے آپ کو صاف کر. خود تیرے اندر بیکٹیریا ہوگا، تیرے اندر جرمز ہیں، اس سے اپنے آپ کو پہلے صحیح کر، پھر دوسرے کے علاج کی سوچ. یہی بات یاد رکھنے کی ہے. ساری ٹیکنالوجی کو تو اچھا بنا رہا، پہلے اپنے آپ کو سینیٹائز کر، پہلے اپنے کیڑے مار، اپنی بیماری ختم کر. نہیں تو جس چیز کو چھوئے گا اس کو بیماری لگے گی. سمجھ میں آئی بات؟ پھر تو بھلا نہیں بنائے گا، جس ٹیکنالوجی کو ٹچ کرے گا وہ گندی ہوگی. پہلے تو اچھا بن، پہلے تو صاف ہو، پہلے تو صحیح بن. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں پڑھنے لکھنے کی اہمیت دین میں کیا ہے، اور خاص طور سے دینی تناظر میں بھی اور دنیاوی تناظر میں بھی. نمبر 1، پڑھنا لکھنا اگر انسان کو آئے، پڑھنا آئے، خاص کر کے عربی زبان اس کو پڑھنی آئے، وہ قرآن پڑھ سکتا. کتنے لوگ آپ دیکھیے، اب یہی سوچئے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی قرآن ہندی میں یا رومن میں پڑھتے ہیں. مطلب تو دنیا کے لیے تو ہندی سیکھا، ہاں انگلش بھی سیکھا، فائیں فائیں بات کرتا تو ایک دم، لیکن تجھ کو ابھی تک کہ اللہ کا کلام پڑھنے آتا نہیں. تو نیوٹن کو پڑھا، اخبارات پڑھا، سب پڑھنے آتا تیرے کو، لیکن تیرے کو رب العالمین کا کلام پڑھنے نہیں آتا. کیا فائدہ ہوا تیرا؟ تو پڑھا لکھا ہے، تو دنیوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، تو فقیروں کا کلام پڑھ رہا، بادشاہ کا نہیں پڑھ سکتا. تو ہے کہ نہیں؟ تو محتاج گھٹیا مخلوق کا کلام پڑھ سکتا ہے، رب العالمین کا جو کلام ہے قرآن تو وہ نہیں پڑھ سکتا. تو کیا فائدہ؟ تو رائل لٹریچر نہیں پڑھ سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو نہیں پڑھ سکتا، تو رب العالمین کا فرمان نہیں پڑھ سکتا. تو نے کیا سیکھا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو آج بھی 50 سال 40 سال، کچھ کی 30 سال، کچھ کی 70 سال بھی عمریں ہو گئیں، لیکن آج بھی وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. کتنا ٹائم لگتا پڑھنے سیکھنے کے لیے؟ 2 سے 3 مہینے.
ڈیڈیکیٹڈ نہیں، ناٹ ڈیڈیکیٹڈ. اگر ایک دم اچھے سے سیکھنا چاہیں مہینے بھر میں بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن کتنے سال پڑھا تو؟ میں گریجویشن کیا. گریجویشن کتنا لگتا؟ پہلی سے 10ویں تک 10 سال، اس کے بعد 2 12ویں، اس کے بعد 3 سال 15ویں. 15 سال تو پڑھا. 15 سال تو پڑھ کے کیا کر رہا؟ پکوڑے تل رہا. پکوڑے کی دکان ہے مسجد کے باہر. بتائیے کتنے لوگ ہیں 15 سال پڑھے ہوئے ہیں لیکن جاب کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، نہیں ملتا جاب. پھر کاہے کو پڑھا اتنا؟ تو 15 سال پڑھ کے نہیں ملتا جاب. ماں باپ نے امید میں پڑھایا کچھ بنے گا، پڑھاؤ اس کو اچھا کہ غلط نہیں کریں. غلط کیا کریں؟ یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین نہیں پڑھا ہے. ہم یہ نہیں بولتے کہ 15 سال پڑھ کے تو غلط کرا. 15 نہیں تو 20 پڑھ، PhD کر، آگے پڑھ تو. لیکن تو دنیا میں جب اتنا 15 سال 20 سال پڑھا تو کم سے کم وہ 20 سال کی بجائے اس کے ساتھ میں تو کم سے کم ہر سال 1 مہینہ بھی پڑھتا کچھ دین کا. تو کتنا پڑھتا آج تک؟ تو اس کو آج بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا. اگر بولا جائے اگر 4 آدمی ہو آفس میں، نماز آگے بڑھو، نہیں. کیوں نہیں؟ بولے میرے کو قرآن صحیح پڑھنے آتا نہیں. تو کیا کیا آج تک؟ تو کتنے سال کا تو؟ 30 سال. 30 سال میں تو ابھی تک سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی. تو کرتا کیا تو؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو کیوں نہیں پڑھا اب تک؟ ٹائم نہیں تھا تیرے پاس، اللہ نے زندگی چھین لیا تیرے سے. تیری زبان بند ہو جاتی قرآن پڑھنے کے وقت میں، دماغ رک جاتا کام کرنا، یا پاؤں تیرے بند جاتے ہیں کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھ کے سیکھنے سے. کیا رکاوٹ کیا ہے؟ سستی. اگر وہی قرآن سیکھنے پر اگر اس کو 10 لاکھ ملتے ہر مہینہ، نہیں پڑھتا؟ مطلب تیرے کو پیسے چاہیے تو قرآن پڑھے گا تو؟ جنت نہیں چاہیے؟ تیرے دل میں جنت کی عظمت نہیں، تیرے دل میں رب کے کلام کی عظمت ہوتی باتیں کرتا ہے تو. اگر تیرے دل میں رب کے کلام کی عظمت ہوتی تو پڑھنا سیکھتا اس کو. تجھ کو جاب کے لیے تو نے قرآن سیکھا، ایسا جاب جس کے ملنے کی گارنٹی نہیں. کوئی کمپنی آ کے ماں باپ کو بولی تھی پڑھاؤ پڑھاؤ ہم لوگ دیتے جاب اس کو 15 سال کے بعد؟ بولے تھے کوئی بھی نہیں بولے. ملتا کہ نہیں ملتا کوئی ایشورنس نہیں ہے، لیکن بس ایک موہوم سی امید میں پاسبلٹی ہے، ڈسٹنٹ پاسبلٹی، ممکن ہے مل جائے. جبکہ دکھ رہے ہیں بھٹکنے والے. کہاں جا رہا ہیں؟ جاب ڈھونڈنے جا رہے ہیں. کتنی مرتبہ انٹرویو دیا؟ 10 بار دیا، اب تک نہیں ملا. پڑھ کوشش کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن لگے گا. اور اس کو دیکھ کے اپنے بیٹے کو بولتا کچھ فائدہ نہیں، 10 بار جا کے اس کو نہیں ملا جاب، کہے کو جاتا چل میرے ساتھ بیل گاڑی پہ. بولتا نہیں، میں چپراسی، میں بیل گاڑی چلانے والا، میں فلاں فلاں فلاں، میری اولاد پڑھ لکھ کے اچھی بننا چاہیے. گویا کہ اس کے ذہن میں یہ ہے یہ اچھی ڈگری لے لیا تو بڑھاپے میں مجھ کو سنبھالے گا. ضروری نہیں، نو کنیکشن. بلکہ جتنا زیادہ تو پڑھائے گا اس کا سب سے پہلے تجھ کو چھوڑنا اتنا پروبیبل ہو جائے گا. زیادہ پڑھے لکھے کو ان پڑھ ماں باپ نہیں چلتے. ایڑا باگڑا جو ان پڑھ رہتا وہ سنبھالتا بیٹا، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں سنبھالتے. کیوں؟ وہ جو پرانے ماں باپ رہتے وہ پیبند جو مخمل میں ٹاٹ کے جیسے ہو جاتے ہو. کڑوا کڑوا بہت دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، سننے والوں کو. یہ کڑوا سچ ہے ایک دم. بہت زیادہ پڑھا لکھا رہا نا آدمی، ایک دم گاؤں کے پجامے پہننے والے، ٹیڑھی ٹوپی، ہاں ایسے ماں باپ جن کے ہاتھ ایک دم کھیت میں کام کر کے ایک دم ایسے سخت پھٹے ہوئے ہاتھ ہیں، ایسے ماں باپ جو ہیں پڑھے لکھوں کے لیے پیبند بن جاتے ہیں ان کے مخمل میں، ٹاٹ کا پیبند نہیں چلتا ان کو ایسا. اور پہلی اپرچونٹی میں ان کو چھوڑ دیتے وہ لوگ.
پہلے موقع پر گھر لے رہا میں ماں باپ کو، تو پرانے میں ہی رہو، تو میں جا رہا ہے. کیوں؟ میری بیوی تھوڑا سا اس کو چلتا نہیں، بہت ہائیجین اس کو چلتا ہے. یہ لوگ کیسے تھوڑے اتنے ہائیجینک نہیں ہے نا، پرانے زمانے کے ہیں. میری بیوی تھوڑا کیسا اس کو نہیں چلتا ہے. تو کیا کیا کیے ماں باپ؟ کیوں بے وقوفی کی اتنا کیوں پڑھا ہے اس کو؟ اتنا تم نے اس کو اوپر لے گئے کہ وہ نیچے تم کو دیکھ رہا تو تم دکھ رہی نہیں اس کو، اور اس کا ہاتھ تم دے رہے اس کو، اٹھا ہم کو بھی لے اوپر. بولا میں اتنا اوپر گیا کہ ابھی میرا ہاتھ تم تک جا رہا ہی نہیں، اور تمہارا ہاتھ بھی میرے تک آ رہا نہیں. میں اب تم کو اوپر نہیں لے سکتا، نیچے ہی رہو تم لوگ. میں بہت اوپر گیا ابھی. دنیاوی ایجوکیشن اگر ہو لیکن دین نہیں ہو زندگی میں، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. دین کا علم، اس کے ساتھ قرآن اور سنت کا علم ہونا چاہیے. اللہ کا کلام پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے اگر ماں باپ نے نہیں سکھائے، ان کی بھی کچھ حد تک غلطی، ان کو کوس کے بھی فائدہ نہیں. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں میرے ماں باپ میرے کو نہیں پڑھائے، میری کیا غلطی اس کے اندر؟ تیری غلطی یہ ہے کہ تیرے کو سب سمجھتا، تیرے کو یہ نہیں سمجھتا انہوں نے جو نہیں کرے وہ تو خود کرنا. اب تک تجھ کو لقمہ بنا کے کھلا رہے کیا وہ؟ ہاں، ماں باپ ایک وقت تک لقمہ بنا کے کھلائے، اس کے بعد تو خود کھانا شروع کیا نا. کپڑے خود پہنتا، پیشاب پاخانہ اپنی صفائی خود کرتا. تو اب ان کا حوالہ دے کے اب یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں سکھائے، یہ بے وقوفی. ویکیشن پہ جاؤں گا نا، چھٹیوں میں جاؤں گا، دیوالی کی چھٹیاں، فلاں چھٹیاں، کرسمس کی چھٹیاں، رمضان کا مہینہ پڑھوں گا. سالوں سال وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، توحید، الرحیق المختوم یا اور کتابیں جتنی بھی ہے، تمنائیں ہیں میں پڑھوں گا اس کو، انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. میں کوئی آیا اگر میں کتاب اٹھایا، ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے کتاب؟ ہاں. پڑھے آپ؟ نہیں، پڑھنے کا انشاءاللہ. کب لائے تھے یہ؟ 2005 میں. اب تک نہیں پڑھے؟ ارے پڑھوں گا انشاءاللہ، کوشش کر رہا ہوں. کیا کوشش کر رہا تھا؟ اس سے زیادہ تو واٹس ایپ پڑھ لیا. جتنے واٹس ایپ ہم پڑھے ہیں اگر وہ پرنٹ کر کے پیجز جمع کر دیں اتنا ہو جائے گا. ہم لوگ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مفید چیزیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہم لوگ چٹپٹے ہو گئے ہیں. ہم کو چٹپٹا چاہیے، کچھ بھی ایسا جس سے ہم کو تسکین ملے. علم حاصل کریں، اچھی کتابیں پڑھیں. ہونا یہ چاہیے آدمی پڑھے روزانہ 10 صفحات کم سے کم. جس کو زیادہ کی توفیق ملے تو بہت خوش قسمت آدمی ہے، لیکن کم سے کم 10 صفحات، آدھا گھنٹہ تو پڑھے. 100 پیج کی کتاب 10 دن میں ختم، 300 پیج کی کتاب 1 مہینے میں ختم، ایزیلی ہو جاتی. ڈیوائیڈ کیجئے، ہر دن کی پابندی کیجئے. آپ 300 پیجز مت کتنی موٹی کتابیں کب ختم ہوں گی، ہوتی. اگر 10 پیجز روزانہ ختم کیے تو کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے میں ہوں گی 600 پیج کی کتاب. لیکن جیسی وہ ختم ہونے آئی، 5 دن آپ کے باقی ہیں، 50 پیج باقی ہے، آپ شیلف پہ ایک دوسری کتاب رکھ دو. یہ ہونے کے بعد وہ پڑھنا ہے، کیونکہ بیچ کا گیپ 1 مہینہ نکل جائے گا، آپ کو معلوم نہیں پڑے گا. یہ کتاب ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے دوسری کتاب ٹیبل پہ رہنا چاہیے. یہ ہوتے ہی اس دن اگلے دن یہ شروع کرنے والا ہوں میں. کتابیں پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے. موبائل فون ان سے چھینیے اگر ان کو دیا ہو تو، اور اگر اب تک نہیں دیا ہے اللہ کے لیے ان کے ہاتھ میں مت دیجیے. اللہ کے لیے اس کے ہاتھ میں چھری، زہر، آگ دینا اتنا خطرناک نہیں جتنا موبائل فون دینا ہے. چھری سے ہاتھ کٹے گا، آگ سے ہاتھ جلے گا، زہر سے مر جائے گا وہ. لیکن موبائل فون میں جو چیزیں اس کے سامنے آئیں گی اس سے اس کا دین خراب ہوگا، اخلاق خراب ہوں گے، آخرت خراب ہوگی. اور زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی سزا اس کی ملے گی، وہ دے گا خود. جو آپ نے اس کو بنایا آپ کو اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. پڑھنا لکھنا، کتابیں دین. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْكُتُبْ لَضَاعَتِ الْعُلُومُ وَلَمْ تُوجَدْ. اگر کتابیں نہیں ہوتی نا سارے علوم ضائع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو علوم حاصل نہیں ہوتے. وَهَذَا خَطَأٌ مِّمَّنْ ذَمَّ الْإِكْثَارِ مِنْهُ.
ممن ذم الاکثار منہ، اور کہتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ کتابیں رکھنے، زیادہ کتابیں پڑھنے کو برا سمجھتا ہے، ایسا آدمی کیا ہے؟ برا آدمی ہے، یہ غلطی ہے اس کی۔ بعض لوگ بولتے نا کیا اتنا پڑھتے کیا فائدہ، شیطان کو بھی تو اتنا بہت علم تھا نا، بہت علم کیا فائدے کا؟ ٹھیک ہے، جاہل رہے، پھر ویسے دنیا میں نہیں بولتا، دین کے بارے میں بولتا ہے، اتنا علم حاصل کر کے کیا فائدہ؟ شیطان کو بھی تو علم تھا، لیکن دنیا کے بارے میں نہیں بولتا ہے، اتنا پڑھ لکھ کے کیا فائدہ، کتنے لوگ بیکار گھوم رہے ہیں، نہیں بولتا ایسا کبھی۔ برابر پڑھاتا ہے، نہیں میرا بچہ ایسا نہیں نکلے گا، تو دین کا علم بھی پڑھا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کتابوں کو برا مانتا ہے، زیادہ کتابیں خریدنا، زیادہ کتابیں گھر میں رکھنا، زیادہ کتابیں پڑھنا، اس کو برا مانتا ہے، ایسا آدمی غلطی پر ہے۔ وَلَوْ أَخَذَ بِرَأْيِهِ لَتَلَفَتِ الْعُلُومُ، اگر اس کی رائے مان لی جائے تو سارے علوم ختم ہو جائیں گے۔ وَلَجَادَبَهُمُ الْجُهَّالُ فِيهَا وَادَّعُوا مَا شَاءُوا، اور جاہل لوگ دین میں جو چاہے لڑائی جھگڑے نکالیں گے، خرافات نکالیں گے، اور جو چاہے دعوے کرنے لگیں گے۔ فَلَوْلَا شَهَادَةُ الْكُتُبِ لَاسْتَوَتْ دَعْوَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ، کہتے ہیں اگر کتابوں کی شہادت نہیں ہوتی، کتابوں کا ایویڈنس اور پروف نہیں ہوتا، ان کی گواہی نہیں ہوتی، تو عالم اور جاہل دونوں کے دعوے برابر ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایک عالم کا یہ حدیث ہے، جاہل بول رہا نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں۔ عالم صاحب کتاب نکال کے بتاتے بخاری میں حدیث ہے، دیکھی نیچے دیکھو، ہاں دیکھیے یہ حدیث ہے، آپ بول رہے نا نہیں ہے حدیث بخاری میں، اللہ کے نبی نہیں بولے ایسا، یہ دیکھو ادھر ہے، ہاں سوری غلطی سے پکڑا میں آپ کو خطبے کے بعد۔ یا کوئی جاہل مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، بول دیا، کچھ بھی دعویٰ کر دیا اللہ پر، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، لوگ بولنے والے کیسے بولتے ہیں، اللہ تو ایسا بولتا ہے، ہاں اپنی طرف سے کچھ بھی، اللہ کے نبی نے تو ایسا بول دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم صاحب پکڑے اس کو، یہ آپ پڑھیں سنیں یا خواب میں دیکھیں یا ابھی اپنی طرف سے گھڑ کے بول رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ بولنے میں پڑھا ہوں، کون سی کتاب میں پڑھے آپ؟ یاد نہیں آ رہا، چپ بیٹھو۔ اگر آپ آج تک ہم زندگی بھر مدارس میں ہماری گئی، پڑھے پڑھائے، ہم آج تک یہ کتاب کبھی حدیث سامنے نہیں آئی، کہاں سے آپ لائے؟ یاد نہیں آ رہا۔ آپ کون سی کتاب پڑھے ایسی؟ آپ ایسی کون سی کتاب؟ جاہل کو پکڑنے آتا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند حدیث کی دین ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو یاد کرنا، محفوظ رکھنا دین ہے۔ اگر سند نہیں ہوتی، جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا۔ آج کوئی بھی آدمی بول دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائیں، اگر محدثین حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر کے نہیں رکھتے احادیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بھی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بولتا کہ نہیں بولتا؟ تو کیسے پہچانتے آپ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں محفوظ ہیں، آج آدمی اس کو نکال کے ریفرنس بتا سکتا ہے، اور حدیثوں کے راویوں کی کتابیں محفوظ ہیں۔ تو کوئی آدمی بتاتا ہے اگر یہ راوی سے حدیث آئی ہے، اس راوی کا پورا بایو ڈیٹا محفوظ ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو ان کے بارے میں امام احمد ایسا بولے، امام بخاری ایسا بولے، یہ معتبر آدمی نہیں ہے، یہ حدیث بیان کیا کا مطلب یہ حدیث معتبر نہیں ہے، کیونکہ آدمی معتبر نہیں، برتن پاک نہیں تو پھر پانی بھی پاک رہتا، برتن گندا لیکن پانی پاک ہے، ہوتا ایسا نہیں۔ تو ایسا راوی لے کے آیا جو معتبر نہیں ہے، اس کی خبر کیسے معتبر ہوگی؟ تو پکڑنے کتابیں اگر نہ ہوں، علم ضائع ہو جائے گا۔ کتابوں کی حفاظت کیجیے، کتابیں پڑھیے، ایک پیج کیوں نہیں ہوتا، 10 پیج بول رہے گھبرا رہے ہیں آپ، ایک پیج تو پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ۔ بعض لوگ بولتے میں پڑھنے لگا نا نیند آتی، ٹھیک ہے پڑھ کے سو، موبائل دیکھ کے مت سو، موبائل دیکھ کر جاگنے سے اچھا پڑھ کے سونا ہے، کم سے کم فجر میں تو اٹھیں۔ کوئی آدمی جس کو کتاب پڑھنے سے نیند آتی خوش قسمت آدمی ہے، ایک اعتبار سے، ہر اعتبار سے نہیں۔
ایک اعتبار سے خوش قسمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس آدمی سے اچھا ہے جو موبائل دیکھتا رہتا ہے 2-3 بجے تک اور اس کے بعد سو کے پھر 10 بجے اٹھتا. اس آدمی کے پاس کم سے کم فجر میں اٹھنے کا ذریعہ تو ہے. فجر میں اٹھنے کا ذریعہ ہے. وہ رات میں باوضو ہو جائے, باوضو بستر پہ جائے اور کتاب لے, ایک پیج پڑھے شروع ہو گیا, کوئی بات نہیں الحمدللہ بول کے سو جائے چپ چاپ. کم سے کم ایک پیج تو پڑھے گا. 100 پیج کی کتاب 3 مہینے میں 3.25 مہینے میں تو ختم ہوں گی, ورنہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. عادت ڈالیے اس کو. پڑھنا بہت بڑی طاقت ہے. اگر صرف پڑھنے کے اوپر, کتابیں پڑھنے کے فائدے انشاءاللہ الگ سے ہم کبھی اس پہ بھی درس لیں گے. ماڈرن ریسرچ کیا ہے اس پہ دیکھیں گے آپ لوگ, سمجھ میں آئے گا آپ کو پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. پڑھنا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن واٹس ایپ پڑھنا نہیں, کتاب پڑھنا. کوئی اچھی سی کتاب لیجئے, نیچے لائبریری ہے, جائیے. کتابیں کوئی اچھی سی کتاب, معتبر کتاب, عقیدے میں, عبادات میں کوئی نہ کوئی کتاب لیجئے. آپ کی اپنی زبان میں لیجئے, انگلش آتی ہے آپ کو, ہندی آتی ہے, اردو آتی ہے آپ کو, جو بھی آتی کتاب لیجئے. عزم کیجئے میں پڑھوں گا اس کو پڑھوں گا میں. اور ایک پیج کر کے تھوڑا کر کے پڑھتے ایک کتاب ختم جب کریں گے آپ, اس کو پینسل لے کے بیٹھو. کتاب خراب نہیں کرنا, کچھ نہیں, انڈر لائن کرو اس کو. وہ کیا اس کو آپ کو میوزیم میں رکھنا ہے کتاب کو آپ سنبھال کے. کچھ لوگ بالکل کتاب کو خراب نہیں کرتے. کیوں؟ کیا مطلب شو کے لیے ہے وہ؟ اچھی کتاب وہ ہے جس کے اوپر نوٹس ہوں. آپ کو کوئی جملہ اس میں اچھا لگا, انڈر لائن کیجئے, سائڈ میں نوٹ بنائیے. ایسا توحید کے بارے میں جملہ, آپ توحید لکھو اس پہ. آخری پیج ہوتا ہے, پہلا پیج ہوتا ہے, اس میں آپ جو اچھی بات ہے اس میں آپ کو ملی, جو آپ کو بعد میں ڈھونڈنا ہے لکھو اس کے اوپر. نہیں کتاب خراب نہیں کرتا میں, دوسرے کو یہ تو معلوم پڑے گا میں کیا سوچا تھا. اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک نوٹ بک رکھو اپنے پاس, ایک نوٹ بک اپنی رکھو. آپ کو جو اچھے پوائنٹس اس میں ملتے آپ اس نوٹ بک میں لکھو, کتاب کا نام لکھو اور اس کا پیج نمبر لکھو. 3 آپ کالم بناؤ, 4 بناؤ, کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. 4 کالم بناؤ. ایک چھوٹا کالم 1 2 3 4 5 سیریل نمبر. دوسرا کیا ہے, توحید کتنی اہم ہے, وہ ٹاپک پہ ایک پیراگراف ہے, انڈر لائن کر دیا. کون سی کتاب؟ کتاب التوحید. اور اس کے بعد کون سا پیج نمبر. پہلے دن ایسا لگے گا کیا پاگل جیسا کر رہا, کچھ بھی, مجھے کتنا لکھنا پڑے گا. لیکن جب آپ 2 سال کے بعد اپنی وہ ڈائری دیکھیں گے تو آپ کو وہ کہاں تو پڑھا تھا یاد نہیں آ رہا. کس کو ہوتا معلوم؟ جو نوٹس نہیں بناتا. کہیں تو پڑھا تھا لیکن مل رہا نہیں, کتاب میں ڈھونڈا مل رہا نہیں. کیوں نہیں مل رہا؟ سنبھال کے رکھا نہیں تو. لیکن بہت ساری مفید باتیں انسان کو ملتی ہیں, ڈائری میں لکھ رہا, علم جمع ہوتے اس کے پاس اتنا ہوتا, اور پھر وہ ڈھونڈ کے نکال سکتا کون سی چیز کہاں پہ. یہ کرنے کا کام ہے. ورنہ علم نہیں تو زندگی کا فائدہ کیا؟ جانور میں انسان میں فرق کیا ہوگا؟ کیسی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ؟ انٹرٹینمنٹ والی. انٹرٹینمنٹ ہم کو چاہیے. انسان کے جینے کی سطح الگ ہونا چاہیے. انسان کے جینے کی سطح اونچی ہونی چاہیے. گھر اس کا نیچے کی منزل پہ رہا تو چلتا, پہاڑ کی اونچائی پہ بہت بڑا میرا گھر ہے, نہیں. گھر کہیں بھی اس کا ہو, وہ سلم میں کیوں نہ رہتا ہو, سلم اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ ایسے ماحول میں کیوں نہ رہے, لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اس میں سے کون سی چیز نکالتی ہے؟ نالج, علم. اپنی سوچ کی سطح کو بلند کرنا اگر ہے, آپ اپنی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں. 2 بچے ادھر سے کھینچے, 2 بیوی ادھر سے کھینچی, آپ کی ہائٹ بڑھے گی نہیں. آپ کا قد اتنا ہی ہے, ابھی 1 حد کے بعد نہیں بڑھے گا. لیکن آپ اپنی سوچ کا قد بڑھا سکتے ہیں. کیسے؟ پڑھ کے. کہ آپ امام بخاری کو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے جو آپ کے لیے خاص لکھا پڑھ رہے ہیں اس کو, ایز اف آپ گویا کہ امام بخاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ انہوں نے خاص بات جو لکھی آپ کو شیئر کر رہے. وہ امام بخاری کا میسج آپ کو آیا تو کیسا ہو جائے گا؟ جسٹ امیجن کیجئے, امام بخاری کا واٹس ایپ پہ میسج آیا آپ کو. عجیب لگ رہا ہے ایسا سوچ کے کہ امام بخاری واٹس ایپ پہ میسج بھیجے آپ کو, السلام علیکم, یہ حدیث آج میں نے لکھا. آپ کو کیسا لگے گا؟
اتنی بڑی کتاب ان کی آپ کے پاس ہے، اس میں اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہی بات تو امام بخاری، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم کا میسج آپ کو دیکھ، ابن قیم کا میسج آتا میرے کو، ابن قیم کی کتاب میں وہ آپ کو میسج پورا دیے، آپ کے لیے لکھے وہ. تو جب آپ کے پاس جو کتابیں جن جن علماء کی ہیں، گویا کہ آپ کے گھر میں وہ عالم کا حصہ موجود ہے، اس عالم کا مائنڈ آپ کے پاس ہے، اس نے کیا سوچا آپ کے پاس ہے، وہ سارا نالج آپ جمع کر سکتے ہیں. اور آپ کا مائنڈ نہیں بنے گا، ادھر ہی رہے گا، بچہ بڑھے گا. بعض اوقات آدمی جسم میں بڑھ جاتا، دماغ میں بچہ ہی رہتا، کیونکہ بڑوں کے ساتھ کبھی رہا نہیں، وہ دنیا کے انٹرٹینمنٹ میں ہی رہا، وہ انٹرٹینمنٹ والا ہی رہ جاتا ہے، اس کی زندگی میں ڈیپتھ اور ہائٹ پیدا نہیں ہوتی ہے. پڑھیے، تھوڑا وقت نکالیے اور اس کو پڑھیے. یہ چیز جو میں جتا کے بول رہا ہوں، ورنہ آگے روئیں گے خون کے آنسو. میڈیا پہ اچانک نئے قوانین آ جائیں گے اور عادت چھوٹ جائے گی، پھر آپ کو بہت مشکل پڑے گا. پڑھنے کی عادت چھوڑیے مت. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کئی ایک دو سال تک نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھنے جاتے، پڑھنے آتا نہیں، زبان کیا بولتے ہیں، زبان پلٹ رہی نہیں. مرتے وقت نہیں پلٹی تو کیا کریں گے؟ اگر مرتے وقت نہیں پلٹی زبان، کیا کریں گے بتائیے؟ اس لیے اپنی زبان کو آج پلٹائیے، کتاب کے صفحات پلٹائیے، مرنے کے وقت زبان بھی پلٹے گی انشاءاللہ. دین کا علم حاصل کیجئے، وقت نکالیے، پڑھیے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.